انسان خدا کی عظمت اور اس کی پہچان یعنی معرفت تک پہنچتا ہے۔ اور یہی معرفت پھر اصل کامیابی ہے اخروی زندگی کی۔ جی ہاں، یہی حقیقی سعادت ہے۔ روح اسی لیے تو اس جسم میں، اس پانی اور مٹی کے پیکر میں آئی ہے۔ اچھا، جب تک یہ حواس ہیں ہم اس دنیا میں ہیں، جب یہ ختم ہو جائیں اور صرف روح کی اپنی صفات رہ جائیں تو ہم اگلی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ جی، تب وہ اگلی دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری بنیادی ضرورتیں کیا ہیں؟ امام غزالی کیا کہتے ہیں؟ وہ دو اہم ضرورتوں کی بات کرتے ہیں، ایک تو روح کی حفاظت، اس کی پرورش، اور دوسری جسم کی دیکھ بھال۔ لیکن یہاں توازن بہت اہم ہے۔ روح کی اصل غذا کیا ہے پھر؟ خدا کا علم اور اس کی محبت۔ اس کے علاوہ کسی بھی فانی چیز سے دل لگانا، اس کی محبت میں گرفتار ہونا، وہ روح کے لیے تباہی ہے۔ اور جسم تو بس ایک سواری ہے روح کی، یہ تو مٹی میں مل جائے گا، ختم ہو جائے گا، روح باقی رہے گی۔ جسم کو سواری کہنا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اس کی کوئی مثال بھی دی ہے انہوں نے؟ ہاں، بہت مشہور مثال ہے حج پر جانے والے حاجی کی۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، حاجی اپنی اونٹنی کا خیال رکھتا ہے، اسے کھلاتا پلاتا ہے، ٹھیک رکھتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اسے منزل تک پہنچا سکے۔ بالکل، لیکن اگر وہ سارا وقت، ساری توجہ صرف اونٹنی کو سجانے سنوارنے میں ہی لگا دے تو قافلہ آگے نکل جائے گا، اصل مقصد فوت ہو جائے گا اور وہ دنیا کے صحرا میں بھٹک کر شاید ہلاک ہی ہو جائے۔ تو جسم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، اس کا خیال رکھنا ہے لیکن اسے مقصد نہیں بنا لینا۔ بالکل، بس اتنا کہ یہ روح کے سفر میں ایک اچھی کارآمد سواری ثابت ہو۔ یہ تو بہت اہم نقطہ ہے۔ اچھا، تو جسمانی ضروریات جیسے کھانا، کپڑا، مکان، ان کے بارے میں کیا؟ وہ بنیادی ضرورتیں ہیں اور سادہ بھی ہیں، لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب ان کو پورا کرنے کے جو نفسانی خواہشات ہیں نا، جی، وہ بے لگام ہو کر عقل پر حاوی ہو جائیں۔ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ چیزیں خود مقصد نہیں ہیں، صرف ذریعہ ہیں جسم کو قائم رکھنے کا، تاکہ روح اپنا سفر جاری رکھ سکے۔ غزالی دنیا کے دھوکے باز ہونے پر بھی بہت زور دیتے ہیں۔ وہ کیسے سمجھاتے ہیں کہ یہ دنیا فریب ہے؟ کئی طریقوں سے، کئی مثالیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا ایسے ظاہر کرتی ہے جیسے ہمیشہ ساتھ رہے گی، مگر وہ تو ہر پل ہم سے دور جا رہی ہے۔ جی بالکل، جیسے سایہ لگتا ہے ٹھہرا ہوا ہے، پر وہ تو مسلسل حرکت میں ہوتا ہے، گھٹتا یا بڑھتا رہتا ہے۔ اور دوسری مثال ایک خوبصورت مگر بد کردار جادوگرنی کی۔ جادوگرنی؟ وہ کیسے؟ یعنی وہ اپنی چمک دمک سے، اپنی خوبصورتی سے لبھاتی ہے، محبت کا ڈرامہ کرتی ہے، اور پھر جب کوئی اس کے جال میں پھنس جاتا ہے تو اسے اس کے اصل دشمنوں یعنی نفس اور شیطان کے حوالے کر کے خود آگے بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو کافی سخت مثال ہے۔ جی، اور ایک روایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی منسوب کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے دنیا کو ایک بدصورت بڑھیا کی شکل میں دیکھا، جس نے بے شمار شادیاں کی اور اپنے سارے شوہر ہلاک کر دیے۔ اچھا، تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ مجھے حیرت ہے ان بے وقوفوں پر جو دیکھتے ہیں کہ تم دوسروں کے ساتھ کیا کرتی ہو اور پھر بھی تمہیں چاہتے ہیں۔ یعنی دنیا کا انجام دیکھ کر بھی لوگ اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ پیاس کبھی بجھتی نہیں، جیسے وہ سمندر کا پانی پینے والی مثال ہے۔ ہاں، کہ جتنا پیو پیاس اتنی بڑھتی ہے۔ بالکل، دنیا کا عاشق جتنا اسے پاتا ہے اتنا ہی اور مانگتا ہے، یہاں تک کہ اسی پیاس میں مر جاتا ہے۔ ایک اور تمثیل بھی تو ہے، وہ جزیرے والی۔ ہاں، وہ بھی بہت اہم ہے۔ ایک بحری جہاز ایک جزیرے پر رکتا ہے، مسافروں کو تھوڑی دیر اترنے کی اجازت ملتی ہے۔ جی، مگر کپتان کہتا ہے جلدی واپس آنا، دیر نہ کرنا۔ اب یہاں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلا گروہ سب سے عقل مند، وہ فوراً واپس آ جاتے ہیں، جہاز میں بہترین جگہ پکڑ لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا سے بالکل کنارہ کش رہتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ؟ وہ تھوڑی دیر گھوم پھر کر نظارے دیکھ کر واپس آتے ہیں۔ انہیں جگہ تو ملتی ہے مگر اتنی اچھی نہیں، کم آرام دہ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو ایمان تو بچا لیتے ہیں مگر دنیا کی رونقوں میں، دلچسپیوں میں تھوڑا الجھ جاتے ہیں۔ اچھا، اور تیسرا گروہ؟ وہ دور نکل جاتے ہیں، چمکدار پتھر، خوبصورت پھول جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ دیر کر دیتے ہیں، بہت دیر۔ جب واپس آتے ہیں تو جہاز میں بس نچلے تنگ حصے میں جگہ ملتی ہے، اور وہ پتھر، وہ پھول، وہ سب بوجھ بن چکے ہوتے ہیں،
اپنی چمک کھو چکے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہے جو دنیا میں زیادہ ملوث ہو جاتے ہیں، اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ جی، ایمان شاید بچ جائے مگر بہت کچھ گنوا کر۔ اور آخری چوتھا گروہ؟ وہ تو اتنے دور نکل جاتے ہیں، دنیا میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ انہیں کپتان کی واپسی کی آواز ہی سنائی نہیں دیتی۔ اوہ، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جی، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر یا تو بھوک سے مر جاتے ہیں یا جنگلی جانوروں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جنہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں، بس دنیا ہی دنیا چاہیے۔ کافروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ ساری تمثیلات تو دنیا کی بہت ہی منفی تصویر پیش کرتی ہیں۔ کیا دنیا میں سب کچھ برا ہی ہے پھر؟ کیا اس سے بالکل ہی منہ موڑ لینا چاہیے؟ نہیں، یہاں غزالی ایک بہت اہم فرق واضح کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو ہیں دنیا میں مگر وہ دنیا کی نہیں ہیں۔ اچھا، مثلاً علم حاصل کرنا، نیک اعمال کرنا، خاص طور پر عبادات جو اللہ کی یاد اور محبت دل میں پیدا کرتی ہیں۔ یہ تو اچھی چیزیں ہیں۔ جی ہاں، یہی تو قرآن میں باقیات صالحات کہلاتی ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں۔ تو کیا شادی، کھانا پینا، لباس یہ سب برا ہے؟ نہیں، اگر ان کے پیچھے نیت درست ہو، اگر مقصد یہ ہو کہ ان سے آخرت کے سفر میں مدد ملے گی، جسم توانا رہے گا عبادت کے لیے، خاندان بنے گا جو نیکی میں معاون ہو، تو پھر یہ چیزیں بری نہیں۔ تو اصل مسئلہ کن چیزوں میں ہے؟ اصل مسئلہ ان چیزوں میں ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچ لیں، اس کے دل و دماغ پر چھا جائیں اور اسے دنیا سے ایسا چپکا دیں کہ وہ آخرت کو، خدا کو بھول جائے۔ اون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون۔